یہ آیت فیصلہ کن ہے تمام جھگڑے اور آپس کے اختلافات ختم کرنے کے لیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس آیت کی طرف نہ کوئی دھیان جاتا ہے اور نہ ہی اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اپنی بات، اپنے طریقے، اپنے انداز اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مسائل حل ہونے کی بجائے اور بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی پوری نگاہ ہے انسانوں کے اوپر۔ ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنی چلاتے ہیں یا اپنے بڑوں کی چلاتے ہیں، تو کس طرح وہ مشکلات حل ہوں گی جب مشکلات جس کے ہاتھ میں ہیں، مشکلات کا حل جس کے ہاتھ میں ہے، جو طریقہ بھی بتا رہا ہے، تو اس سے بگاڑ لی جائے۔ تو یہ آج کل چاہے جتنے یہ ملکی مسائل ہوں یا دینی مسائل ہوں، اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اس قوم کو پسند ہی نہیں ہے، یقین کیجیے۔ تو اس پوسٹ کے اندر ایک بڑی اچھی بات اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ دیکھو، اللہ کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بات جب مانو گے آنکھیں بند کر کے، تو یہ تمہیں لے ڈوبے گی، یہ بات تمہیں لے ڈوبے گی۔ ہرگز اپنے لیڈر کی بات، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بات نہیں ماننی ہے، اس کا وہ حکم نہیں ماننا ہے جو دوسری طرف آپ کو اللہ کی نافرمانی کرائے۔ اس کو دین اسلام میں اس انداز سے بات بیان کی گئی کہ دیکھو، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، مخلوق میں انسانوں کی کسی چیز کی بھی اطاعت جب آپ کریں گے اور وہ اطاعت اللہ کی نافرمانی کرا رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے باغی ہیں، اور اگر اس پر جم گئے ہیں تو اس کے بعد پھر مشرک ہیں، کافر ہیں، خالص انکاری ہیں۔ تو یہ آج اگر آپ حالات کے اوپر اس چیز کو فٹ کریں تو جتنے بھی ہمارے یہ گروپس ہیں، چاہے یہ سیاسی گروپس ہوں، ان کے جو عوام ہوتے ہیں اپنے لیڈر کی بات آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں۔ ان کے لیڈر ان کو جو بھی حکم دیں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بالکل اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اپنے لیڈر کے اشارے پر چلیں گے، جو وہ کہیں گا وہ کریں گے جی۔ وہ کہے گا گاڑیوں کو آگ لگا دو، یہ لگا دیں گے۔ وہ کہیں گا یہ درختوں کو آگ لگا دو، لگا دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یعنی پولیس پر حملہ کر دو، رینجر پر حملہ کر دو، کر دیں گے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے ان کی بھی تربیت ہوئی ہے، پولیس والوں کو بھی، ان کو بھی ہوش کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ جو ہمیں اپنا جو تھانے دار صاحب یا اوپر اے سی ڈی سی جو حکم دے رہے ہیں، یہ حکم اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے یا اس کے مطابق ہے، یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی یہی معاملہ ہے، ان کے اوپر بھی جو بھی احکامات آتے ہیں وہ قطعاً اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، نیچے والے طبقے، کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یا اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ پیچھے والوں کے لیے جو حکم مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے تو خطرناک ہے ہی، اس سے بڑا یہ جو وبال پڑنے والا ہے، یہ حکم دینے والوں کے اوپر پڑنے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مقابلے میں گویا کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے مقابلے میں ایک رب کی حیثیت انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ بے شک یہ اپنے منہ سے فرعون کی طرح نہ کہیں کہ انا ربکم الاعلی، اس نے تو ہمت والا تھا، اس نے کہہ دیا، لیکن ان کے اندر ذرا اتنی ہمت نہیں ہے، یہ کہتے نہیں ہیں، کیونکہ اس طرح تو پکڑے جائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں، کوئی بھی پھر ان کی بات نہیں مانے گا، فوراً گردن پکڑ لیں گے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کرا کے گویا ثابت کرتے ہیں کہ حکم میرا ہی چلے گا، کرسی میرے ہی مضبوط ہے، حکم میرا، باقی قانون میں بے شک لکھ دو کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے پاس ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، باقی باتیں تو صرف ان کی منوائی جائیں گی۔ ان کی وجہ سے یہ چادریں چلاتے ہیں اور سر میلے کرتے ہیں، قبریں پکی کرتے ہیں اور مزار بناتے ہیں، گنبد بناتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب نے منع کیا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں، کیونکہ ان کے لیڈر ان کو یہی کرواتے ہیں۔ ایک ان کو کال دیتے ہیں، وہ اسلام آباد پہنچو، دوڑو پہنچو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بیوی بچوں کو ساتھ لے کے آ جاتے ہیں۔ ہر طرح کے یہ لوگ ہیں ان شیطانوں کی پیروی کرنے والے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس آیت کی بہترین جو تفسیر اس دور میں عالم دین نے کی ہے وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے بڑے مختصر انداز میں یہ باتیں کہی ہیں کہ دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف کا کوئی موقع نہیں۔ ظاہری بات اس آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اوپر تمہارے اندر سے، یہ بھی ہے منکم اولو الامر منکم، جو تمہارے اندر سے تمہارے اوپر امیر بنائے جائیں، ناظم بنائے جائیں،
ان کی اطاعت کرو. اور امیر سے، لیڈر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں تو اختلاف کرو گے تو اسی وقت کافر ہو جاؤ گے. لیکن یہاں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، غیر نبی ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے. اور آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا حکم مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہا ہے، یا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اللہ کے دین کے مطابق ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی مجھے محسوس ہو رہا ہے، تو میں کیوں آپ کی بات مانوں گا. تو امیر کو بھی چاہیے اور اس بندے کو بھی چاہیے، یعنی پولیس افسر کو بھی چاہیے اور نیچے والوں کو بھی چاہیے، رینجر کے افسر کو بھی چاہیے، نیچے والوں کو بھی چاہیے، فوجی افسر کو بھی چاہیے، نیچے والوں کو بھی چاہیے، یعنی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ اس بات کو پھیر دیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، کہ اللہ کی طرف بات پھیریں قرآن کے اندر، اور پھر رسول کی طرف پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کے اندر، دین کے اندر دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس معاملے کو کس طرح سمجھا تھا. تو یہ صحیح طریقہ ہے، قیامت تک کے لیے حکم ہے. اور امیر اور اپنے جو افسر ہے اس کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی طاقت کے زور سے وہ بات منوائے کہ نہیں جو میں کہتا ہوں یہ چلے گا، جس طرح یہ سارے اپنی طاقت کی وجہ سے یہ معاملات کروا رہے ہیں، چاہے یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں، چاہے یہ مذہبی لیڈر ہوں فضل الرحمان کی طرح اور دوسرے، یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ جتھے ان کے پاس ہیں. اور اگر کوئی آدمی مل کر کھڑا ہو جائے کہ آپ کی بات غلط ہے، یہ جمہوریت کا پورا سسٹم جو ہے یہ مشرکانہ نظام ہے، کفر ہے اور اللہ کے دین کا انکار ہے، لیکن یہ بڑے بڑے لیڈر کہتے نہیں بھائی پاکستان کی بقائی جمہوریت کے اندر ہے. اور دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بہترین اس کی تشریح کی، لیکن انہی کی جماعت کے ایک ناخلف جانشین نے، محمد حنیف نے، ایک غلط موقف پہلے اختیار کیا، سجدہ تعظیمی کا موقف انہوں نے اختیار کیا کہ یہ سجدہ تعظیم کے طور پر انسان کو ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جب لوگوں نے سمجھایا تو بجائے اس کے کہ بات مانیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اس بات کو چیک کریں کہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن میں تو صاف آ گیا کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ہر مشکل مصیبت کے اندر بھی، اور صبر کے بعد جب خوشحالی آئے تب بھی وہ اللہ کی نشانی آئے تب بھی وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. سورہ مریم کے 58 نمبر آیت نص ہے، اور پھر ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے بیان کیا ہے. تمام انبیاء کی دعوت ہی یہی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر آئیں تو آپ کو یہی چیز ملے گی، کبھی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ السلام تو اپنی تعظیم میں کھڑے ہونے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. کھڑا ہونا جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے کسی انسان کے ادب و احترام کے لیے، جس طرح بچے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹیچر کے آنے کے اوپر یا کسی افسر بڑے آنے کے اوپر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی منع کر دیا ہے کہ بالکل نہیں کرنا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام جب آتے تھے صحابہ کرام نہیں کھڑے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا. تو کسی کے لیے قیام کرنا پھر رکوع کرنا تو بہت بڑی بات ہے، سجدہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں دین کے اندر، اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن انہوں نے پھر اس کو جائز قرار دے دیا. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے بھائی. اللہ کے بندوں غور کرو، یہ تمہارے لیڈر، تمہارے یہ امام، تمہارے امیر اور تمہارے یہ آفیسرز، یہ کل تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے، یقین کی. یہ وہاں خود رگڑے ہوں گے، اگر خود نافرمان ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، یہ خود وہاں پھنسے ہوئے ہوں گے، شکنجے میں کسے ہوئے ہوں گے، توق ان کے گلوں میں پڑا ہوا ہوگا، اور ساری ان کی چودراہٹ اور ان کی افسری اور ان کے سارے احکامات، اور وہاں ان کو کوئی سلوٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا مرید نہیں ہوگا، کوئی ان کا شاگرد نہیں ہوگا، کوئی ان کو بیٹ مین نہیں وہاں ملے گا. وہاں تو یہ خود لٹکے ہوئے ہوں گے اگر اللہ کی نافرمانی کر کے آئے ہیں، شرک اور کفر کر کے آئے ہیں، اور پھر تم بھی وہاں ہوگے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، واپس نہیں آ سکو گے. اس لیے یہ پیچھے چلنے والے بھی غور کریں اور آگے چلنے والے بھی غور کریں کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چلے گی. اور اگر آپ نے اس معاملے میں کوئی کمی دکھائی یا اپنی چلانے کی کوشش کی تو پھر یہ ابلیس والا معاملہ ہے. آپ کو ابلیس والا معاملہ طرز عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے، آپ کو آدم علیہ السلام والا طرز عمل اور کردار اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جب غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لیں. اس سے پہلے غلطیاں ہوئی ہیں، بلنڈرز ہوئے ہیں، بلنڈرز. رک جاؤ، واپس آ جاؤ میرے پیارے بھائیوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.